میں جانتا تھا وہ مجھ سے کیا معلوم کرنا چاہ رہا تھا، لیکن چند لمحات کے لیے میں انجان بن گیا اور اس سے پوچھا، آپ نے مجھ سے کیا سوال کیا تھا؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ کو کیسے پتہ چلا عبد الکریم نے تھانہ انچارج کو اپنی مرضی کے مطابق عمل پر مجبور کیا ہے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ میرا وہ اقدام حالات و واقعات کی روشنی میں قائم کیا جانے والا ایک اندازہ درست تھا، لیکن یہ بات میں احمد علی سے نہیں کہہ سکا تھا، اس طرح میرے بارے میں اس کا تاثر خراب ہو جاتا۔ میں نے معاملہ فہمی سے کام لیتے ہوئے کہا، بات دراصل یہ ہے کہ میں عبد الکریم کی صورت دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا وہ ایک منتقم المزاج اور کینہ پرور شخص ہے۔ پھر تمہاری بیان کردہ کہانی میرے ذہن میں تھی، اس کے علاوہ حوالات میں نے نورین سے جو مختصر ملاقات کی تھی اس میں میں نے غیر محسوس طریقے سے اس کی زبان سے حقیقت اگلوا لی تھی۔ میں نے سچ اور جھوٹ کی آمیزش سے کام لیتے ہوئے کہا، پھر احمد کی نفسیات کے عین مطابق کہا، نورین اپنے آپ کو بہت چالاک سمجھتی ہے، لیکن میں نے اس کی چالاکی کو خاک میں ملا دیا۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتی میں نے اس کے ساتھ کیا ہنر دکھایا ہے۔ وہ چالاک ہی نہیں، بہت عیار اور مکار بھی ہے۔ وہ نفرت سے لبریز لہجے میں بولا، اس نے میرے بیٹے کو پہلے اپنی چال میں پھنسایا، وہ اس کے پیچھے دم ہلانے لگا، اس کا دم بھرنے لگا، اور جب مصیبت کی گھڑی میں اس کا ساتھ اور تعاون کی ضرورت پیش آئی تو اس نے رخ پھیر لیا۔ مجھے تو لگتا ہے بیگ صاحب، نورین نے اپنے باپ کے ایما پر ہی سلیم سے راہ و رسم بڑھائی ہوگی۔ وہ بے غیرت لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں احمد صاحب، میں نے تسلی دیتے ہوئے کہا، میں عبد الکریم کی تمام چالوں کو بے نقاب کر دوں گا، وہ بھی مدتوں یاد رکھے گا اس کا پالا کس وکیل سے پڑا تھا۔ یہ گویا اس کے زخمی جگر پر ہمدردی اور خلوص کا مرہم رکھنے کے مترادف تھا۔ وہ تشکر آمیز لہجے میں بولا، بیگ صاحب میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ میں اپنے موکل کو انصاف دلانے کی کوشش کرتا ہوں، اس میں احسان والی کوئی بات نہیں ہوتی۔ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ بولا، یہ آپ کا بڑا پن ہے، ساری بڑائی اس ذات پاک کے لیے ہے۔ میں نے کہا۔ وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں ذاتی طور پر عبد الکریم کے خلاف کسی قسم کی انتقامی کارروائی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اگر میں نے ایسا کرنا ہوتا تو اس وقت کوئی قدم اٹھاتا جب اس نے مجھے بزنس سے الگ کر کے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ ان لمحات میں مجھے اچکانے والوں کی کمی نہیں تھی۔ اگر میں جوش میں آ کر ہوش کا دامن ہاتھ سے جانے دیتا تو اچھی خاصی خون ریزی بھی ہو سکتی تھی۔ وہ ایک لمحے کو خاموش رہنے کے بعد بولا، میں صرف یہ چاہتا ہوں سلیم اس مصیبت سے باہر آ جائے، نورین اور اس کا باپ جائیں جہنم میں۔ یہ اس کی مثبت سوچ کا ایک اور پہلو تھا۔ پہلی ملاقات میں اس نے مجھ پر جو تاثر چھوڑا تھا اب وہ اس سے خاصا مختلف نظر آ رہا تھا۔ شاید اس وقت وہ نورین کی وجہ سے خاصا تپا ہوا تھا، اس لیے بڑھ چڑھ کر بول گیا۔ وہ اپنے بیٹے کو پیش آنے والی پریشانی کا سبب نورین کو سمجھتا تھا۔ میں نے اس کی دل جوئی اور حقائق کی روشنی میں کہا، احمد صاحب مجھے پوری امید ہے اگلی پیشی پر عدالت اس مقدمے کو خارج کر دے گی، کیونکہ وکیل استغاثہ مبینہ مطلوبہ ثبوت مہیا نہیں کر سکے گا۔ اگر استغاثہ کی جانب سے جعلی گواہ عدالت میں پیش کیے گئے تو میں ان کی دھجیاں اڑا کر رکھ دوں گا۔ استغاثہ کے پاس پسپائی کے سوا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ وہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہوئے بولا، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ میں نے کہا، آپ حوصلہ رکھیں، ویسے آج کی کارروائی بھی خاصی نتیجہ خیز ثابت ہوئی ہے۔ آپ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر گھر جائیں گے۔ وہ مجھے دعائیں دینے لگا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی حاصل جمع، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آئندہ پیشی میں 1 ہفتہ باقی تھا۔ یہ اگرچہ کوئی لمبا چوڑا عرصہ نہیں تھا، لیکن ان چند دنوں میں اچھے خاصے اہم واقعات پیش آ گئے۔ اسی شام میں اپنے دفتر میں بیٹھا تھا کہ میری سیکرٹری نے انٹرکام پر اطلاع دی، سر کوئی عبد الکریم صاحب آپ سے ضروری ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ عبد الکریم کے نام پر میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے سیکرٹری سے کہا، مجھ سے سب ضروری ملاقات کے لیے ہی آتے ہیں، تم انہیں انتظار گاہ میں بٹھاؤ اور اصول کے مطابق نمبر آنے پر انہیں میرے پاس بھیج دینا۔ اوکے سر۔ سیکرٹری نے یہ کہتے ہوئے رابطہ ختم کر دیا۔ میں عبد الکریم کے بارے میں سوچنے لگا، اس کا یہاں آنا خالی از علت نہیں ہو سکتا تھا۔ میں اس کا مخالف وکیل تھا، اگر وہ مجھ سے ملنے آیا تھا تو کوئی خاص بات ہی ہو سکتی تھی۔ میں اپنے کلائنٹس کو حسب معمول نمٹاتا رہا،
پھر عبدالکریم کی باری پر میری سیکرٹری نے اسے کمرے میں بھیج دیا۔ میں نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے اس کا استقبال کیا اور بیٹھنے کے لیے کرسی کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہ میرے پیشے کے تقاضے ہیں، مجھ سے ملنے کے لیے آنے والے کے ذہن میں کیا ہے یہ تو بعد میں کھلتا ہے۔ جی کریم صاحب، آپ کیسے تشریف لائے؟ میں نے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ وہ چند لمحے گہری اور سنجیدہ نظر سے مجھے دیکھتا رہا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، آپ بڑے زبردست وکیل ہیں بیگ صاحب۔ جی بہت بہت شکریہ، میں نے سرسری انداز میں کہا، پھر پوچھا، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ وہ ایک مرتبہ پھر چند لمحے خاموش رہا، اس کے بعد خالصتاً کاروباری انداز میں بولا، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کیس سے الگ ہو جائیں۔ اس نیکی کے لیے میں آپ کو آپ کی من پسند رقم دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی پیشکش سے مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن میں نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف اتنا کہا، گویا آپ مجھے خریدنے آئے ہیں۔ آپ غلط سمجھے۔ وہ جلدی سے بات بناتے ہوئے بولا، یہ دراصل ایک بزنس ڈیل ہوگی، آخر کو آپ نے احمد علی سے بھی تو ایک مخصوص رقم وصول کی ہوگی۔ اس کا نامعقول انداز گفتگو کوفت میں مبتلا کر دینے والا تھا۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، احمد علی میرا کلائنٹ ہے اور میں نے اس سے جو رقم وصول کی ہے وہ میری فیس ہے۔ اس فیس کے عوض میں اسے انصاف دلانے کی پوری کوشش کروں گا۔ چلیں آپ ناراض نہ ہوں، میں بھی اسے فیس ہی کا نام دے دیتا ہوں۔ وہ معنی خیز انداز میں بولا، اب بتائیں اگر میں آپ کو اپنا وکیل کروں تو آپ کتنی فیس لیں گے؟ میں اس وقت آپ کی مخالف پارٹی کا وکیل ہوں، میں نے یاد دہانی والے انداز میں کہا۔ وہ عام سے لہجے میں بولا، بیگ صاحب آپ بھی کمال کرتے ہیں، ہمارے ملک میں پارٹی بدلنے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے، ہمارے سیاستدان اس کام کے ماہر ہیں، آپ کو بھلا میں کیا بتاؤں گا، آپ بھی تھوڑی دیر کے لیے پارٹی بدل لیں، اور اگر چاہیں تو پارٹی بدلنے کا اعلان کیے بغیر بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ آپ سلیم ہی کے وکیل رہیں لیکن کام میرے حسب منشا کریں، اس کے لیے میں آپ کو منہ مانگی فیس دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی باتیں سن کر مجھے شدید غصہ آیا، تاہم میں نے ضبط کا مظاہرہ کیا، ورنہ جی تو چاہ رہا تھا اسے دھکے مار کر اپنے دفتر سے باہر نکال دوں۔ میں نے صرف اتنا کہنے پر اکتفا کیا، میں ڈبل گیم کھیلنے کا عادی نہیں ہوں۔ سوچ لیں میں تو آپ ہی کے فائدے کی بات کر رہا تھا، میں اپنا فائدہ نقصان خوب سمجھتا ہوں، میں نے برہمی سے کہا۔ وہ خوش آمدانہ لہجے میں بولا، آپ تو ناراض ہو گئے بیگ صاحب، میں تو ایک سیدھی سادی آفر لے کر آپ کے پاس آیا تھا۔ اگر آپ در پر دستک دینے والی لکشمی کو نظر انداز کرنے کا فیصلہ کر ہی چکے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، ویسے میری یہ پیشکش آئندہ تاریخ تک برقرار رہے گی، اگر موڈ بن جائے تو مجھ سے رابطہ کر لیجئے گا۔ پھر اس نے اپنا بزنس کارڈ نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ عبدالکریم کی خباثت اور کمینگی کھل کر سامنے آ گئی تو میرے ذہن میں ایک اچھوتا خیال ابھرا، سطح سے گرے ہوئے شخص سے ایک کھیل کھیلنے میں کوئی حرج نہیں تھا، میں اسے گھس کر بہت سی مفید باتیں اگلوا سکتا تھا۔ میں نے اپنے چہرے پر ایسے تاثرات سجا لیے جیسے اس کی پیشکش پر غور کر رہا ہوں، اس کے ساتھ ہی الفاظ کی اداکاری بھی شروع کر دی۔ الجھے ہوئے انداز میں نے اسے کہا، کریم صاحب میری سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ میری خدمات حاصل کرنے میں کیوں دلچسپی لے رہے ہیں، جبکہ آپ کا اصل مقصد تو پورا ہو چکا، آپ اپنی بیٹی کو گھر لے جا چکے ہیں، اب سلیم کے ساتھ عدالت کیا کرتی ہے اس سے آپ کو کیا غرض؟ وہ زور دیتے ہوئے بولا، غرض ہے نا وکیل صاحب، وہ میرے دیرینہ دشمن کا بیٹا ہے، اس کے ساتھ اگر برا ہوگا تو گویا اس کے باپ کے ساتھ برا ہوگا اور اس سے مجھے تسکین پہنچے گی۔ میرا اندازہ 100% درست ثابت ہو رہا تھا۔ وہ برسوں پہلے کے ایک تلخ واقعے کو اس کیس میں گھسیٹ لایا تھا۔ اس بات سے غرض نہیں کہ اس وقت قصوروار کون تھا، احمد علی یا کریم، لیکن دونوں کے حالیہ رویوں سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا عبدالکریم ہی سراسر غلطی پر ہوگا۔ وہ اب احمد علی سے کھلی دشمنی پر اتر آیا تھا۔ اس کے دل کا حال جب اسی کی زبان سے کھلنے لگا تو میں نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا، کیا تھانے دار کو سیٹ کر لینا کافی ثابت نہیں ہوا جو آپ مجھے اپنے ساتھ ملانے کی تگ و دو کے لیے نکلے ہیں؟ میری دلچسپی کو دیکھ کر اس کے چہرے پر اطمینان کی جھلک نمودار ہو گئی۔ وہ خاصا پرانا اور تجربے کار کھلاڑی معلوم ہوتا تھا، لیکن اتفاق سے اسے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ میں کتنا بڑا اداکار ہوں۔ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، بیگ صاحب پولیس کا کام تھانے تک ہوتا ہے، اب معاملہ عدالت میں لگا ہوا ہے، اس وقت آپ ہی میری مدد کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا، آپ بجا فرماتے ہیں، پولیس کا عملی کام تھانے تک ہوتا ہے، لیکن اگر وہ لی ہوئی موٹی رقم کو حلال کرنے کی نیت رکھتے ہوں تو عدالت میں بھی کافی آسانیاں فراہم کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔
عدالت میں ان کی پیش کی ہوئی رپورٹ پر ہی کیس کو اٹھایا جاتا ہے، لیکن لگتا ہے میں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ جلدی سے بولا، گڑے مردے اکھاڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، تو آپ نئے مردے گاڑنا چاہتے ہیں؟ میں نے مذاق کے رنگ میں کہا۔ ایسی بات نہیں بیگ صاحب، وہ جھینپ گیا۔ میں دراصل یہ کہنا چاہ رہا تھا، تھانے دار کا معاملہ تھانے ہی میں ختم سمجھیں، اب تو آپ سے ڈیل ہوگی۔ میں نے اپنے انداز سے اسے اتنی امید دلا دی کہ وہ دوبارہ اس موضوع پر روانی سے بات کرنے لگا، مگر میں تو ایک خاص مقصد کی خاطر یہ کھیل کھیل رہا تھا۔ میں نے اس کی بات کے جواب میں چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، میں محسوس کر رہا ہوں تھانہ انچارج نے آپ کو مایوس کیا ہے۔ ایسا ہی سمجھ لیں، نتیجہ تو آپ کے سامنے ہی ہے۔ کتنی رقم خرچ کی تھی آپ نے؟ وہ رازداری کا انداز اختیار کرتے ہوئے بولا، آپ جس طرح دوستانہ انداز میں بات کر رہے ہیں اس میں پردہ داری کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں آپ سے اگر کچھ چھپاؤں گا تو آپ بہتر انداز میں میری مدد نہیں کر سکیں گے۔ تھانہ انچارج نے مجھ سے 1,00,000 روپے وصول کیے ہیں۔ اوہ، اتنی بڑی رقم؟ میں نے بے ساختگی کی ایکٹنگ کی۔ وہ تو 2,00,000 روپے مانگ رہا تھا، پھر کمی کیسے کر دی؟ میرا آئیڈیا اسے پسند آ گیا تھا، اس نے بتایا۔ میں نے پوچھا، کیسا آئیڈیا کریم صاحب؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، میں نے تھانے دار کے مطالبے میں کمی کروانے کے لیے اسے ایک تجویز دی تھی۔ میں نے اس سے کہا، 1,00,000 میں دیتا ہوں، 1,00,000 وہ احمد علی سے وصول کرے، لیکن شرط یہ ہے کہ میرا کام ہونا چاہیے اور احمد علی کو تنخواہ دیا جائے۔ میرے خیال میں آپ اچھے کاروباری آدمی نہیں ہیں کریم صاحب۔ میں نے اسے گھسنے کا عمل جاری رکھتے ہوئے کہا، جب دونوں پارٹیاں مساوی رقم پیش کریں گی تو پھر وہ ایک کے ساتھ امتیازی سلوک کیوں کریں گے؟ وہ تائیدی انداز میں بولا، میں آپ کے اعتراض سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن یہ نتیجہ تو اس صورت میں آنا چاہیے تھا اگر احمد علی سے بھی وہ 1,00,000 وصول کر لیتے۔ ریکارڈ کے مطابق احمد علی نے پولیس کو 1 پیسہ رشوت کے نام پر نہیں دیا۔ میرا پلہ بھی بھاری رہا، مگر پولیس نے میرے پلے میں چھید ڈال دیے۔ پھر میں نے اس کے تازہ زخموں پر نمک پاشی کرتے ہوئے کہا، پولیس کا تو فرض ہے مدد آپ کی، اور جو لوگ پولیس سے تعاون پر آمادہ ہوتے ہیں ان کی وہ بڑی اسپیشل مدد کرتی ہے، جیسا کہ آپ کے ساتھ ہوا۔ وہ میرے ترش الفاظ کو کوئی زود اثر مفید میڈیسن کی طرح نگل گیا اور خیال افروز لہجے میں بولا، اگر میں تھانے دار کا مطالبہ منوعاً پورا کر دیتا تو ہو سکتا ہے حالات مختلف ہوتے، وہ وہی کرتا جو میں چاہتا تھا۔ آپ کا خیال سراسر غلط ہے۔ میں نے اس کی آنکھیں کھولنا ضروری سمجھا۔ پولیس 2,00,000 روپے وصول کر کے بھی آپ کی خاطر خواہ مدد نہیں کر سکتی تھی۔ وہ آپ کی فیور میں رپورٹ تیار کر بھی دیتی تو میں اس رپورٹ کی دھرجیاں بکھیر دیتا۔ ہر وکیل ایک سا نہیں ہوتا۔ ہاں، کچھ وکیل ایسے بھی ہوتے ہیں جو عدالت میں من منانے کے سوا کچھ نہیں کرتے۔ وہ استغاثہ سے اتنا متاثر ہوتے ہیں کہ اپنے موکل کو بیچ منجدھار میں چھوڑ کر پتلی گلی سے نکل لیتے ہیں۔ اسی لیے تو میں اب آپ کے پاس آیا ہوں، وہ متاثر کن انداز میں بولا۔ میں نے پوچھا، آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اس نے چند لمحے سوچا، پھر واشگاف الفاظ میں بولا، بیگ صاحب، آئندہ پیشی پر آپ کوئی ایسا چکر چلائیں کہ سلیم پھنس کر رہ جائے، میں اسے چھوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے دل کی کدورت الفاظ کا روپ دھار کر زبان سے پھسل رہی تھی۔ میں چونکہ اس کے ساتھ کھیل رہا تھا اس لیے قدرے پریشان ہوتے ہوئے کہا، اس کے چھوٹنے کا بندوبست تو میں کر چکا ہوں، البتہ آپ وکیل استغاثہ کی مدد کرتے ہوئے اسے ٹھوس ثبوت فراہم کر دیں تو بات بن سکتی ہے۔ میں اتنا کر سکتا ہوں کہ آئندہ پیشی پر… وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، وکیل استغاثہ کو چولہے میں ڈالیں، میں اس کی منحوس شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے پولیس کے ساتھ مل کر مجھے ڈبونے کی پوری کوشش کی ہے۔ وہ اپنے وکیل کی مخالفت میں بول رہا تھا، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ وکیل استغاثہ نے اپنے تئیں پوری کوشش کی تھی۔ یہ الگ بات کہ میں نے اس کی صحیح برابر نہیں ہونے دی۔ کریم صاحب، میں نے نورین کے والد کو مخاطب کیا، وکیل استغاثہ نے تو خاصا زور لگایا ہے، آپ اس کی طرف سے اتنے بدگمان کیوں ہیں؟ وہ نفرت کا اظہار کرتے ہوئے بولا، جس روز کا وعدہ کیا گیا تھا وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ میرے ساتھ کھلی بے ایمانی کی گئی ہے، میرے 1,00,000 بھی گئے اور کچھ حاصل بھی نہیں ہوا۔ آپ کس روز کے وعدے کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے استفسار کیا۔ میرے لیے ایک نیا انکشاف تھا، لہٰذا وضاحت ضروری تھی۔ وہ سٹ پٹائے ہوئے لہجے میں بولا، رات گئے میری تھانے دار سے دوبارہ ملاقات ہوئی تھی اور اس نے وعدہ کیا تھا وہ وکیل استغاثہ کو اچھی طرح سمجھا دے گا۔ اس نے مجھے وکیل استغاثہ کے تعاون کا یقین دلاتے ہوئے 10,000 مزید بٹور لیے کہ یہ رقم وکیل صاحب کے کھاتے میں جائے گی۔ ایک بات پر میں نے بہت غور کیا کریم صاحب، لیکن پھر بھی سمجھ میں نہیں آ سکی۔
میں نے الجھن زدہ انداز میں کہا، آپ ہی میری الجھن کو دور کر سکتے ہیں۔ میں نہیں جانتا آپ مجھ سے کیا پوچھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں، میں نے بڑی رسان سے کہا، جب آپ نے لگ بھگ 1,10,000 کی بھاری رقم خرچ کی ہے تو پھر آپ کی بیٹی رات بھر حوالات میں کیوں رہی؟ آپ کا الجھنا بے سبب نہیں، لیکن اس کی ایک خاص وجہ ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ تھانے دار تو رات ہی کو مجھے اجازت دے رہا تھا کہ میں نورین کو اپنے ساتھ لے جاؤں، مگر یہ اجازت مشروط تھی، لہٰذا نورین کو رات حوالات میں گزارنا پڑی۔ مشروط اجازت سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تھانے دار کا کہنا تھا، پہلے میں رقم کا بندوبست کروں، نورین اس کے بعد ہی جا سکے گی۔ اس کا مطلب ہے وہ آپ پر بھروسہ نہیں کر رہا تھا۔ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، اور حالات سے بھی یہ ثابت ہو رہا ہے۔ آپ رات میں رقم کا بندوبست نہیں کر سکے تھے، میں نے تیز آواز میں کہا۔ وہ اثبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، یہی حقیقت ہے، بس میرے ساتھ کچھ ایسی مجبوری تھی کہ میں فوری طور پر اتنی بڑی رقم کا انتظام نہ کر سکا۔ بینک صبح سے پہلے کھل نہیں سکتا تھا، اور جو صاحب حیثیت افراد مجھے راتوں رات یہ رقم فراہم کر سکتے تھے، میں انہیں اس راز میں شریک کرنا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا وہ بات ادھوری چھوڑ کر ذرا متوقف ہوا، ایک گہری سانس کھینچی اور بتانے لگا، اس لیے رات میں نورین کو اپنے ساتھ نہ لے جا سکا۔ ابھی عدالت آنے سے پہلے میں نے وہ رقم بینک سے نکلوا کر تھانے دار کو پہنچائی ہے، البتہ وکیل استغاثہ والے 10,000 میں نے رات ہی ادا کر دیے تھے، جس کے بدلے میں میری بیٹی نے حوالات میں یہ رات بہت آرام اور سکون سے گزاری ہے۔ کہنے کو وہ حوالات کا کمرہ تھا، لیکن وہاں ہر سہولت مہیا کر دی گئی تھی، فوم والے میٹرس سے لے کر ٹھنڈے پانی تک سب کچھ تھانے دار نے فراہم کیا۔ اس کی بات کے اختتام پر میں نے کہا، اسے آپ سے 1,00,000 روپے ملنے کی امید تھی، اور یہ امید قطعاً غلط نہیں تھی۔ آپ نے حسب وعدہ اور اس کی حسب توقع یہ رقم فراہم بھی کر دی۔ تھانے دار اسی لیے آپ کی بیٹی کو آسانیاں فراہم کر رہا تھا، بلکہ مجھے یقین ہے اگر آپ ٹیلی فون کی فرمائش کرتے تو وہ بھی فراہم کرنے میں تھانے دار کوئی حیل و حجت نہ کرتا۔ جیل اور تھانہ دو ایسے مقامات ہیں جو صرف غریبوں کے لیے خوفناک اور تکلیف دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ صاحب ثروت افراد اگر اتفاق سے ان مقامات پر قیام پذیر ہو بھی جائیں تو ان کے آرام و آسائش میں کوئی فرق نہیں پڑتا، انہیں بڑا آزادانہ اور کمفرٹیبل ماحول مہیا کر دیا جاتا ہے۔ جیل میں مقیم بعض صاحب ثروت شوقین افراد کے متعلق تو یہاں تک سننے میں آتا ہے کہ ان کی فرمائش پر وہاں مجرا بھی منعقد کرایا جاتا ہے، جس میں شہر کی چھوٹی رقاصائیں شمولیت کو باعث افتخار سمجھتی ہیں اور دوڑ دوڑ کر ان مہمانوں کی دل لبھائی کا سامان کرتی ہیں۔ خیر، میں نے ایک طویل سانس کھینچی اور بات کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے کہا، مجھے تو یقین ہے وکیل استغاثہ کے نام پر لیے گئے 10,000 بھی تھانے دار کی جیب میں گئے ہوں گے۔ اب لعنت بھیج دی ہے میں نے ان لوگوں پر اور اس رقم پر، وہ اکتاہٹ آمیز لہجے میں بولا۔ جیب سے نکلا ہوا پیسہ کبھی واپس نہیں آتا، اور خاص طور پر ایسی ادائیگی جس کا کوئی ثبوت، کوئی رسید بھی ہاتھ میں نہ ہو، اس کی واپسی کی توقع کرنا حماقت کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر امید بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا، اور چند لمحوں کے توقف کے بعد سنجیدگی سے بولا، اگرچہ 1,10,000 کوئی معمولی رقم نہیں ہے، لیکن میں اسے ہاتھوں کا میل سمجھتا ہوں۔ میرے ہاتھ سلامت اور مضبوط رہیں گے تو میں ان سے کئی گنا کما لوں گا، اور میرے ان ہاتھوں کو مضبوطی آپ دیں گے۔ وہ کیسے کریم صاحب؟ میں نے میز پر پھیلے ہوئے اس کے ہاتھوں کو حیرت سے دیکھا۔ وہ بولا، آپ آئندہ پیشی پر اس کیس کو میرے حسب منشا ٹوسٹ دیں گے۔ آپ کی فرمائش خاصی مشکل ہے اور تقریباً ناممکن بھی۔ میں نے کمزور اور اجتناب کی اداکاری کی۔ وہ اپنی جیب سے ایک معروف بینک کی چیک بک نکالنے کے بعد بڑے فلسفیانہ انداز میں بولا، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ ایک ذہین اور تجربے کار وکیل ہیں۔ وہ بھرپور قسم کی بٹرنگ کے موڈ میں دکھائی دیتا تھا۔ ذہین لوگوں کی ڈکشنری میں ناممکن کا لفظ نہیں ہوتا، وہ اپنی ذہانت کو استعمال میں لا کر ناممکن کو ممکن کر دکھاتے ہیں۔ مجھے قوی یقین ہے۔ اس نے رک کر میری آنکھوں میں دیکھا اور ٹھوس لہجے میں بولا، اگر آپ ذاتی طور پر میری فرمائش کے حوالے سے اس کیس میں دلچسپی لیں تو کیس کا پانسا پلٹنا آپ کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوگا۔ پھر وہ گردن جھکا کر چیک بک میں کچھ لکھنے لگا۔ میں اس خود فریب شخص کے بارے میں سوچتے ہوئے افسوس کرنے لگا۔ میرے خیال میں وہ ایک غلط جگہ پر آ گیا تھا۔ میری جگہ کوئی اور لالچی وکیل ہوتا تو نتیجے کی پرواہ کیے بغیر یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ جس طرح ایک ہاتھ کی تمام انگلیاں برابر نہیں ہوتی،
بالکل اسی طرح کسی بھی پیشے سے منسلک تمام افراد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ وکالت کے شعبے میں بھی بعض ایسے وکیلوں کا ثبوت ملتا ہے جو انصاف اور اس کے تقاضوں سے بے پرواہ صرف اور صرف اپنی تجوری بھرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ ان کے موکل کے ساتھ کیا پیش آ رہا ہے۔ وہ بعض اوقات کسی تگڑے فائدے کے لیے مخالف پارٹی سے مل کر اپنے موکل کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ شاید عبدالکریم بھی مجھے کوئی ایسا ہی وکیل سمجھ رہا تھا، لیکن میں اسے جو ہاتھ دکھانے والا تھا وہ اسے مدتوں فراموش نہ کر پاتا۔ اس نے چیک بک پر کارروائی مکمل کی اور ایک چیک اس سے پھاڑ کر میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا، بیگ صاحب، میں نے چیک کی دونوں جانب دستخط کر دیے ہیں لیکن رقم کا اندراج نہیں کیا۔ یہ ایک بلینک چیک ہے، آپ اپنی مرضی سے اس میں رقم بھر سکتے ہیں۔ ویسے اتنا بتا دوں، میرے اس اکاؤنٹ میں کم و بیش 5 لاکھ روپے موجود ہوں گے۔ اگر آپ نے میرے حسب منشا کام کر دیا تو یہ ہماری دوستی کی ابتدا بھی ہوگی۔ آپ ہمیشہ میری دوستی پر فخر کریں گے بیگ صاحب۔ میں نے بڑی توجہ سے اس کے چہرے پر جامد تاثرات کا جائزہ لیا، پھر اس کے ہاتھ سے چیک لے لیا۔ وہ واقعی ایک دستخط شدہ بلینک چیک تھا۔ میں نے اپنی اداکاری کو آخری ٹچ دیا اور زیر لب مسکراتے ہوئے وہ چیک اپنی میز کی دراز میں ڈال دیا۔ پھر اس کی تسلی بالفاظ دیگر خوش فہمی کی خاطر کہا، میں آپ کے کام آنے کی پوری کوشش کروں گا، مجھے آپ سے بڑی امیدیں ہیں، اللہ بہتر کرے گا۔ میں نے دانستہ اسے مبہم جوابات دیے تھے تاکہ بعد میں پکڑ سے محفوظ رہوں۔ ظاہر ہے مجھے اس کا کام تو کرنا ہی نہیں تھا، لہٰذا وہ چیک میرے لیے کاغذ کے ایک پرزے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ عبدالکریم اس کاغذ کے پرزے کی جانب میری توجہ مبذول کرواتے ہوئے بولا، بیگ صاحب، آپ اس قیمتی چیک کو کسی محفوظ جگہ پر رکھ دیں، یوں کھلی دراز میں چھوڑنا مناسب نہیں۔ اگر کسی کے ہاتھ لگ گیا تو یہ رقم اس کی ہو جائے گی۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، آپ اس سلسلے میں بالکل پریشان نہ ہوں، آپ نے یہ چیک مجھے دیا ہے۔ ویسے اتنا بتا دوں کہ آج تک میرے چیمبر سے ایک پینسل تک غائب نہیں ہوئی۔ درازوں میں رکھی اشیاء تو بہت دور کی بات ہے۔ میں بہت ہی پر اعتماد فضا میں کام کرنے کا عادی ہوں۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گیا۔